السلام علیکم فرینڈس، آپ دیکھ رہے ہیں فیصل سنیم ولاگز۔ اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستوں۔ سلطان ٹیک شاپ کے اوپر کھڑے ہیں جی۔ سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت اچھے انکوبیٹرز بناتے ہیں، فلی آٹومیٹک۔ تو آج انہوں نے ایک انکوبیٹر تیار کیا ہے جی۔ کسٹمر بھی آئے ہوئے ہیں، کسٹمر کدھر سے آئے ہیں اور ان کو کیا چیز ان کی پسند آئی ہے، کون سا ماڈل انہوں نے تیار کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ کون سی چینجنگ ہوئی ہے ٹیکنالوجی میں، کون سی یہ نیو ٹیکنالوجی لے کر آئے ہیں، اس میں آپ کو تمام انفارمیشن سلطان صاحب دیں گے۔ اور کسٹمر جو آئے ہیں بڑی دور سے، ان سے بھی انفارمیشن لیں گے، ان سے تھوڑی سی بات چیت کریں گے کہ انہوں نے کیا دیکھا اس مشین میں، کہ سلطان صاحب سے فیصل آباد میں وہ خریدنے آئے ہیں تو وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بلایا کہ ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ کی جائے، کسٹمر کا اوور ویو لیا جائے، تاکہ جو حضرات یہ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کام میں ان ہیں ان کے لیے انفارمیشن ہو۔ اور جو نیو بندے ہیں جو یہ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھائی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ کام کو پہلے سمجھیں اور اس کے بعد اس کام کو شروع کریں۔ سلطان صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے انفارمیشن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا شکر گزار ہوں، اپنے قیمتی وقت میں سے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے سر۔ سب سے پہلے بتائیں کہ کتنا عرصہ آپ کو ہو گیا ہے اس کام میں؟ جی مجھے تقریباً 3 سے 4 سال کا عرصہ ہو گیا یہ مشینیں بناتے ہوئے۔ ہم نے بہت سارے ماڈلز تیار کیے ہیں، اور جس میں یہ 200-300 انڈے سے لے کر ہمارے پاس 20,000 سے 1 لاکھ تک کا انڈے کا یونٹ جو ہم نے انسٹال کیا ہے۔ زبردست۔ سلطان صاحب کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس چیز میں کتنا رجحان آیا پاکستان کے اندر؟ فینسی پولٹری ہوگی یا دوسری پولٹری ہوگی، کیا آپ سوچتے ہیں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے امپورٹڈ بریڈز آنے کی وجہ سے اس کے لیے اچھے انکوبیٹرز کی ڈیمانڈ پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور چائنا سے جو انکوبیٹرز آ رہے تھے وہ اس میں اتنی اچھی کوالٹی کے نہیں تھے۔ اس کے بعد ہم نے پاکستان میں جو ہے اس کو سارے سسٹم کو ڈیولپ کیا، اور اس کو جو ہے ہم نے نئے سرے سے اس کی ڈیزائننگ کی، اور اب جو ہم ماڈل دے رہے ہیں وہ الحمدللہ 98+ ہیچنگ ریٹ کے ساتھ ہے۔ زبردست۔ کون کون سے ماڈل کس لیول کے اوپر آپ تیار کر رہے ہیں اور کس طرح تیار کر رہے ہیں؟ کتنا ٹائم درکار ہے اس میں؟ سر اس میں تقریباً 3-4 دن سے لے کے 1 ہفتے کا ٹائم جو ہے، بڑی مشینوں کا تو مہینوں کے حساب سے ٹائم ہوتا ہے، 2 مہینے میں 3 مہینے میں سیٹ اپ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ کے سامنے جس ویڈیو پہ ہم جس مشین پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک 708 انڈے کا انکوبیٹر ہے، 704 انڈے کا انکوبیٹر ہے، 704 انڈے والا، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم اب آپ اس کو مشین کا تعارف کرواتے ہیں۔ ٹھیک، یہ لیٹسٹ ہیچری کنٹرولر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو اضافی خصوصیت یہ ہے، یہ کمپیوٹرائز ہے۔ آپ اس میں مرغی کی سیٹنگ پہ کر کے اس کو یہ دیکھیں، میں اس کو مرغی کی سیٹنگ پہ کر دیتا ہوں، اس کا یہ ٹوٹل ہیچ جو ہے فلی آٹومیٹک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ انڈا رکھنے سے لے کے چوزا نکلنے تک یہ فلی آٹومیٹک ہوگا، یعنی کہ مرغی کا انڈا جو چیزیں ریکوائر کرے گا وہ خود بخود آٹومیٹکلی مشین اس کو ایڈجسٹ کرے گی۔ ہیومیڈیٹی، ٹرننگ، اور اس کے بعد جو ہے آکسیجن کا لیول جو ہے، وینٹیلیشن جو ہے پیریڈ جو ہے وہ آٹومیٹک ایڈجسٹ کر دے گا۔ زبردست۔ اچھا یہ بھی اس میں بھی بڑا فرق ہوگا کہ جو بطخ کا انڈا ہے اس کے ٹمپریچر میں کوئی فرق ہوگا؟ جی بالکل فرق ہے۔ انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد اس کو 4 جو کیٹیگریز ہیں اس کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے، صحیح، میجر 4 کیٹیگریز اس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے، تاکہ کوئی بھی یوزر جو دنیا میں کہیں بھی ہو اس کو اپنا کام کرنے میں آسانی ہو۔ یعنی کہ کنٹرولر کو انہوں نے سینس دے دیا ہے کہ مرغی کے انڈے کے لیے آپ نے یہ ٹمپریچر فٹ کرنا ہے، بطخ کے لیے یہ فٹ کرنا ہے، جو برڈ ہے اس کے لیے یہ فٹ کرنا ہے، آپ نے صرف اس کو موڈ پہ لے کے جانا ہے۔ ہاں جی، موڈ پہ لے جانا۔ زبردست ہو گیا۔ اور عام اس کی کیا ٹمپریچر ہوتا ہے؟ جی اس کا جو ہے وہ 37.8 ٹیمپریچر سے لے کے 38 ٹیمپریچر تک ہوتا ہے جی۔ اب ہم آٹو موڈ میں لے کے آئیں، یہ 38.0 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سلطان صاحب، عام آج کل کا جو ٹمپریچر ہے بالکل ٹھیک ہے، نہ سردی زیادہ ہے نہ زیادہ گرمی ہے فیصل آباد کی نسبت، تو فل گرمی میں یا فل سردی میں اس کا کیا کام ہوگا؟ سر اس میں ٹیمپریچر تو یہ پورا کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کے اندر ٹھنڈک والی آپشن نہیں ہے کہ اس کی یہ کولنگ پیدا کرے، صحیح، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس کو جو ہے ہم 36 سے 30 ٹیمپریچر تک جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کو چلایا جائے، صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ جب یہ ٹیمپریچر اس کا جو ہے گرم موسم میں 40 سے اوپر چلا جائے گا کہ یہ کنٹرولر کام چھوڑ دیں گے، صحیح، یہ کنٹرولر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کیا آپ کو روم کا ٹمپریچر سیٹ کرنا پڑے گا؟ اگر روم کا ٹیمپریچر نہیں سیٹ کر سکتے، سب سے پہلے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ روم کا ٹیمپریچر سیٹ کر لیں۔ اگر نہیں سیٹ ہو سکتا پھر اس کے اندر ہمیں برف رکھنی پڑتی ہے تاکہ اس کے ٹیمپریچر کو ڈاؤن کیا جا سکے۔ صحیح، زبردست۔ اور فل ہیٹ میں برف آ گئی ہے، اور فل سردی میں؟ فل سردی میں اس کو کوشش کریں کہ کورڈ کمرے میں رکھیں جہاں ٹیمپریچر جو ہے وہ 25-26 کے درمیان ہو، صحیح،
ٹھیک ہے. یہ 8-10 ٹیمپریچر میں بھی کام کرے گا. اس صورت میں جو ہے اس کے ہیٹر زیادہ ورکنگ کریں گے اور بل جو ہے زیادہ آنے کا پھر چانس ہو جاتے ہیں. صحیح ہو گیا جی. دوستوں آپ کو ان سائڈ دکھاتے ہیں مشین کی کہ اندر یہ دیکھیں جی, اس کے جو ہے لوگ کے لیے یہ امپورٹڈ جو ہے جی امپورٹڈ ڈور ہینڈل لگایا گیا ہے. امپورٹڈ جو ہے وہ اچھا, یہ باڈی آپ کون سی یوز کرتے ہیں اس میں؟ میٹل؟ جی یہ میٹل ہے اور یہ 26 گیج میں ہے. صحیح. 0.50 mm 0.50. ٹھیک ہے جی. صحیح. اور یہ بہت مضبوط باڈی بنائی ہے. اس کے اندر بھی باڈی لوہے کی ہے اور باہر بھی لوہے کی باڈی ہے. صحیح. اس کے اندر آپ نے تھرماپول یوز کیا؟ جی اس کے اندر یہ ہم نے ڈبل باڈی بنائی ہے اس کی. یہ اندر بھی لوہا ہے, ادھر بھی لوہا ہے, ادھر بھی لوہا ہے. ٹھیک ہے. اور درمیان میں ہم نے اس کو 2 انچ موٹی اچھی انسولیشن دی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ دیکھیں اس کی ٹرننگ جو ہے وہ فلی آٹومیٹک ہے. صحیح. یہ ہر 90 منٹ کے بعد اپنا جو ہے انڈے وہ سائڈ تبدیل کرتے ہیں. 90 منٹ کے بعد؟ جی. چاہیے بھی یہی ہوتا ہے جی, ریکوائر بھی یہی ہوتا ہے. جی جی. یہ دیکھیں یہ آٹو ٹرننگ کر رہے ہیں. جی ٹھیک. دیکھیں یہ کتنا سموتھلی اور کتنا سافٹ طریقے کے ساتھ یہ جو ہے ٹرننگ کرا رہا ہے. اچھا. جب اس کی ٹرننگ کا اینگل پورا ہو جائے گا یہ آٹومیٹکلی جا کے تو اپنے اینگل پہ رک جائے گا. زبردست. اور یہ جو نیچے ٹرے ہیں یہ ہیچنگ باسکٹ ہے. جب 18 دن کے بعد انڈے کا جو ہے وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی ہیومیڈیٹی کو تھوڑا سا اپ کرنے کے بعد اس کو ہیچنگ باسکٹ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے انڈے. صحیح. اور جو انڈے نئے ہوتے ہیں پھر اس کے اندر جو ٹرے کے اندر دوبارہ لگا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہوگا. اس کا انر سسٹم میں کیا چینجنگ آپ نے پچھلی مشین کی نسبت اس میں کیا چینجنگ ہوئی ہے؟ یہ ہم نے اس کے ہیومیڈیٹی سسٹم کو اپ گریڈ کیا ہے اور اس کی پائپ فٹنگ کو جو ہے وہ امپورٹڈ پائپ فٹنگ جو ہے ہم نے اس کو استعمال کی ہے, جس سے یہ کہ ہمارے کسٹمرز کو جو ہے پائپ فٹنگ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. صحیح. یہ ورٹیکل کام کرتے ہیں کہ ہورزونٹل کام کرتے ہیں؟ جی یہ ورٹیکل ٹلٹ کرتے ہیں اور یہ 45 کے قریب اینگل ہوتا ہے اس کا. صحیح. یہ انڈسٹریل مشینوں میں جو بھی دنیا میں مشینیں چل رہی ہیں انڈسٹریل لیول پہ وہ ورٹیکل ایکس کو یوز کرتی ہیں. صحیح. کیونکہ اس میں یہ اسپیس کم ہوتی ہے اور اس میں جو ہے تاکہ یہ مارکیٹ کے ساتھ کمپٹیشن کیا جا سکے. اگر اسپیس زیادہ لے گا بجلی کا خرچہ زیادہ آئے گا. یہ دیکھیں میں آپ کو دوسری طرف اس کو روٹیٹ کروا کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جو ہے 88 ایکس والی ٹرے استعمال کی جاتی ہیں. یہ ٹریز جو ہے جب انڈے کو لگانا ہوتا ہے اس کو ایزیلی باہر نکال لیتے ہیں اور جب آپ نے انڈا رکھ لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ٹرے کو اس کے اندر انسرٹ کر دیتے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے. اور اسی طرح نیچے جو ہیچنگ باسکٹ ہیں یہ بھی امپورٹڈ ہیں, ٹریز بھی امپورٹڈ ہیں. اس کا جو گیئر سیٹ ہے اس کے جو بہت سارا یعنی کہ سمجھ لیں کہ باڈی کے علاوہ تقریباً جو ہے ہر چیز امپورٹڈ لگائی ہوئی ہے. زبردست زبردست. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ہیچنگ ریٹ چائنا کی مشینوں سے بڑھ کر ہے. اچھا کتنی کیپیسٹی آپ نے بتائی ہے اس میں؟ یہ 528 انڈے جو ہے ان 6 ٹریز کے اندر لگیں گے چکن کے. مرغی کے؟ جی مرغی کے. ٹھیک ہوگا. اگر آپ بٹیر کے لگا دیں گے وہ زیادہ لگیں گے. اسی طرح اگر اس کو فریم کو کم کر کے ٹرے کو کم کر کے آسٹرچ کے انڈے لگاتے ہیں وہ اس سے بھی کم ہو جائیں گے. زبردست. اگر آپ ہیوی بف کیا بڑے انڈے لگاتے ہیں وہ اس میں اس کی ٹرے تبدیل ہوتی ہے. وہ 63 انڈے والی ٹرے ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ مور کا انڈا لگ جاتا ہے اور ٹرکی کا انڈا لگ جاتا ہے, بڑی بطخ کا انڈا لگ جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو تقریباً جو اسٹینڈرڈ سائز ہے وہ ہمارا یہی ہوتا ہے جو ٹرے کا یہ لگایا ہوا ہے ہم نے. اچھا یہ کس کے لیے بنائی ہے اور کسٹمر کدھر سے آئے ہیں آپ کے؟ جی یہ ہمارے یاسر صاحب ہیں جو مردان سے آئے ہیں. اب ہم آپ کے یاسر صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ یاسر صاحب اس طرح کا ہمارا پہلا ایک اور ماڈل ہے وہ گزشتہ 2 سال سے استعمال کر رہے ہیں. یہ سیٹسفائی ہونے کے بعد وہ ہمارے پاس آئے, رابطہ کیا اور ان کے کسی دوست کو یہ مشین چاہیے تھی وہ لینے کے لیے آئے. یہ ہم نے ان کے لیے فنش کی ہے اس کو. جی دوستوں ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر صاحب مردان سے آئے ہیں. یہ اپنی زبان میں آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ ان کی کیا فیلنگز ہیں اس کاروبار میں, انہوں نے کیا کمایا, کیا کھویا, کیا پایا. اور مردان سے ظاہری سی بات ہے مردان سے اگر فیصل آباد کا سفر شروع کریں تو کافی رستے میں کافی ان کے انکوبیٹرز کی شاپ آتی ہوں گی, کافی ان کے کمپنیاں ان کے رابطے میں ہوں گی. لیکن انہوں نے یہی کیوں چوز کیا, سلطان ٹیکنالوجی کو کیوں ہی چوز کیا, ان سے پوچھتے ہیں اور یہ آپ کو بتائیں گے اپنی فیلنگز تاکہ آپ کے لیے بھی رہنمائی ہو جائے اور اچھا مشورہ دیں گے. جی یاسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی میں نے یہ مشین تقریباً 2 سال پہلے یہ میں یوز کر رہا ہوں
तो मैंने फैंसी मुर्गियाँ रखे हुए हैं, तो मेरे को तकरीबन 95% इसका रिज़ल्ट आया हुआ है। ज़बरदस्त। तो अभी मेरे पास ब्रीड ज़्यादा हो गए, तो मैंने सुल्तान साहब से रब्ता किया कि मेरे लिए और मशीन बना दो। तो माशाल्लाह सुल्तान साहब ने उसमें नई क्वालिटी दरियाफ़्त की है कि इम्पोर्टेड फिटिंग की हुई है, तो ये वो पहले वाली से बहुत बेहतर है ये मशीन। क्या डिफरेंट आपने पाया है? काफ़ी और बंदों से भी आपने रब्ता किया होगा, क्या आपको प्राइस इनके अच्छे लगे, क्या इनकी आपको क्वालिटी अच्छी लगी, या क्या परफॉर्मेंस कहते हैं, क्या सुल्तान साहब के बारे में आपकी क्या राय प्राइस है? भी जी मुनासिब है और क्वालिटी भी अच्छी है। सही। तकरीबन 95% रिज़ल्ट आता है ना इसका। तो फैंसी मुर्गियों के लिए तो मेरा मशवरा ये है कि यही बेस्ट इनक्यूबेटर है। ज़बरदस्त। जो आपके पठान भाई जो आपको देख रहे हैं, उनको हमारी ज़बान की नहीं समझ लगती, अपनी ज़बान में ज़रा बता दें। एक तो सबसे पहले ये सवाल मेरा है कि फैंसी मुर्गी के कारोबार को आप पाकिस्तान के अंदर किस तरह समझते हैं? सर जी, मैं इस तरह समझता हूँ कि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल काम है ये फैंसी मुर्गियों का। तो अभी ये काम उन्हीं लोगों को मेरा मशवरा है कि जो घर पे बैठे हुए हैं उसका काम नहीं है, तकरीबन एक पेयर ले फैंसी मुर्गियों का, उससे बहुत ही उसका मुनाफा होगा। ज़बरदस्त। अपनी ज़बान में भी ज़रा इसको सारी बात जो आपने की है रिपीट कर दें जी, ताकि पठान भाइयों को भी समझ आ जाए। माजी द फैसलाबाद ना सुल्तान साहब ना मशीन अगस्तु 2 काल मखी और दागे ढेर ख रिजल्ट माता रागलो और जन्नन बियार आलम तकरीबन 6 घंटे सफ़र में होको और मशीन जमा तैयार दे और दा मखी में कम अगस्तु दागे ना उस ख मशीन दे कि इम्पोर्टेड पाइपुना लगी दिली इम्पोर्ट लगा टोल अरसा इम्पोर्ट शवी दी कने सिर्फ दा सादर चिकम दी दा दी खपल जोकड़े नो अरसा दे के इम्पोर्टेड दी और माशाल्लाह ढेर ख रिज़ल्ट है, 95% रिज़ल्ट है। और मुर्गी का काम कारोबार इसको कैसे देखते हैं आप? तो चरगानो रोज़गार चिकम दे जमा खपल बिज़नेस थे, इलेक्ट्रिक बिज़नेस थे और जो द बचपन न दे द पेट लवर यमा और तो त्यानो कारवा में को तो त्यानो के ढेर ज़्यादा मा लॉसो को अगे न पस बिया चरगानो तरवड़े दम फैंसी चरगानो था समय इम्पोर्टेड वागस समय लोकल वागस तो बस दागे ना में रोज़गार स्टार्ट को बस यो बिज़नेस हम यो शौक हम नो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख गुजारा पे की शौक हम पूरा की और ख बिज़नेस थी जी। ज़बरदस्त। एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली आप कितना इस कारोबार से आपकी मंथली इनकम या अच्छा रोज़गार आपका चल रहा है? और आप क्या इसको सोचते हैं, ये पार्ट टाइम है कि फुल टाइम बिजनेस है? नहीं, ये पार्ट टाइम है सर जी। सही। बस सिर्फ सुबह तकरीबन आधा घंटे इसको देना है और शाम को बस ये पार्ट टाइम सही। जी। जो द मर्दान KPK शमसी रोड सर ताल्लुक सातम या सर मिनुम दे या सर असद जमा मोबाइल नंबर चिकम दी 0311 9657 375 0311 9657 375 चार अभी तक वाला दी मशीन बारा के बिल्कुल बेजैन फार्म कॉम और कुगूरिम नो बिल्कुल विजिट कोलिशी जब और तो खेमम कसर बे डायरेक्ट कॉम चिरचा दलास मशीन ने और डेर कम प्राइस के मिलावी जी। ज़बरदस्त। जो हमारी माएँ बहनें ये वीडियो देख रही हैं, यासर साहब उनके लिए आपका क्या मशवरा है? उनके लिए तो ये 100% कारोबार सबसे अच्छा है कि घर में बैठ के अपना घरेलू काम भी किए और साथ ये भी, अगर ये नहीं बना सकती कोई छोटा इनक्यूबेटर, उनको क्या मशवरा देंगे? जी, जो घर में हमारी माएँ बहनी होती है ना, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा काम है क्योंकि इसके लिए इसमें इतना कुछ दुश्वारी नहीं होता। बस पहले दिन से ये अगर स्टार्ट हो जाए तो चूज़ा निकलते वक्त इसमें कुछ नहीं करना, बस सिर्फ ये पानी वाला फिटिंग जो है ना, पानी वाला पाइप ये बस एक बर्तन पे लगा दे तो बस पानी उसमें सिर्फ रखा करे और कुछ भी नहीं होता इसमें। ज़बरदस्त। और बाकी जो हमारे पठान भाई हैं मर्दान से, अफ़गानिस्तान से, पेशावर से, KPK से, जिधर भी ओवरऑल पूरी पाकिस्तान में जिधर भी बैठे हुए हैं, चाहे वो बाहर सऊदी अरब में किसी मुल्क में भी बैठे हुए हैं, हमारी उनको समझ नहीं लगती तो वो भाई से रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर इन्होंने बताया, दोबारा बता देते हैं, अपनी ज़बान में भी आपको बता देते हैं। जी बिल्कुल संग चीज़ मारून दी अफ़गानिस्तान के, पेशावर के, मर्दान के कमजे में KPK के मासर राबिता कोलिश है। जमा नंबर दी 0311 9657 375 0311 9657 375। ज़बरदस्त। ब्रीड सर जी हमारे पास पश्तो में, हाँ पश्तो में
ہمارے پاس سلطان ہے، وہ رنگ برڈز ہے، وہ وائن ڈاٹ ہے، سلکی ہے، سلکی میں بھی تقریباً 3-4 کلر ہے، اور باقی پالش ہے، بب پالش ہے، سلور لیس پالش ہے، بس یہ بریڈ ہے سر جی۔ جی دوستو، یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی تاکہ آپ کے لیے رہنمائی ہو جائے۔ باقی ہمارے کافی پارٹس پڑے ہوئے ہیں جس میں ہم نے فینسی مرغی کی آنے والی بیماریاں، اس کی خوراک کے متعلق شیڈ کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں۔ اوورال تمام یہ ایک اور علیحدہ چیپٹر ہے، وہ ہم نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہیں اور بناتے بھی رہیں گے۔ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ نیو نوٹیفیکیشن آپ کو وقت کے اوپر ملتا رہے۔ یاسر صاحب نے بھی اپنا نمبر آپ کو بتا دیا ہے، سلطان صاحب کا نمبر بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، ان سے آپ رابطہ کریں۔ فیصل آباد کے اندر ان کی لوکیشن ہے۔ کسی قسم کی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے آپ ان سے لے سکتے ہیں، انفارمیشن فری آف کاسٹ ہے۔ باقی مشینوں کے ریٹس کے متعلق، مشینوں کی پرائس کے متعلق وہ آپ کو یہ واٹس ایپ کے اوپر ماڈل بھی آپ کو شو کروا سکتے ہیں۔ بڑی مشینیں بھی انہوں نے تیار کی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم نے 80 ہزار انڈے تک بھی مشین کا ان کا ایک انٹرویو کیا تھا، وہ ہم نے اپلوڈ کیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اینڈ پہ آپ کو یہی مشورہ ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے کام کو سمجھیں۔ ایک پیئر سے بھائی نے بڑی اچھی بات کیا کہ ایک پیئر سے شروع کر لیں، 2 چوزوں سے شروع کر لیں، کام کو سمجھیں۔ جب کام آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، آپ کے ذہن میں فٹ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ 1000 چوزہ بھی رکھ سکتے ہیں، 1000 مشینیں بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ترقی دے اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں اچھے سیٹ اپ پہ، اچھے اونر کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔